شمیم احمد صاحب سلفی حفظہ اللہ کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور فکر آخرت کے تعلق سے آپ کے سامنے خطاب فرمائیں۔ شیخ محمد شمیم صاحب سلفی۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: كل من عليها فان۔ محترم دوستو، دینی بھائیو، لائق حمد و ثنا ہے وہ ذات جس نے ہم لوگوں کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اور دنیا کے سب سے افضل دین اسلام کی ہدایت دی۔ بعد رب جلال کی تعریف حمد و ثنا کے لاکھوں بار کروڑوں بار درود و صلات نازل ہو سلطان مدینہ، شاہ ومم، خیر الورا، رہبر اعظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ، جنہوں نے ہم لوگوں کو دین اسلام کی چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سے بڑی تعلیمات سے نوازا۔ دوستو اور دینی بھائیو، رب العالمین کی ذات سے اور اس کی مہربانیوں سے آج میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں۔ میری دلی چاہت یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ہمیں جانیں، میری تمنا یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ مجھ کو پہچانیں۔ صرف اس وقت جو میں آپ لوگوں کے سامنے اس مبارک جگہ کی مبارک مجلس میں مبارک دن پہ یہاں پہ کھڑا ہوں، صرف اس بوجھ کو ہلکا کر رہا ہوں اپنے کندھے پہ سے، جس کو رب العالمین نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تعلیم نے میرے کندھے پہ ڈال رکھا ہے، اور اس حق کو ادا کر رہا ہوں جس حق کے ضمن میں پیغمبر اعظم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلغوا انی ولو آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی: اگر تمہیں میری ایک بات کا بھی علم ہو تم اسے لوگوں کو پہنچا دو۔ اسی بوجھ کو اپنے کندھے سے کچھ دیر کے لیے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر کے ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین مجھے کہنے کے بعد خود اور آپ لوگوں کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ریاکاری و مکاری اور غرور و تکبر سے دور رکھے، آمین ثم آمین۔ آج اس دور میں، اس وقت اور ان ایام میں مسلمان گمراہی کی دلدل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمان
اس دنیا کے حصول کی خاطر جس دنیا کی اہمیت رب العالمین خالق کائنات کے نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو اور اپنے آنے والے ایام مستقبلہ، آخرت، موت، قبر، عذاب قبر، سکرات موت، سب کو بھول بیٹھا ہے، جبکہ مسلمان امت محمدیہ کا ہر ایک فرد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ کتاب قرآن پاک اور پیغمبر اعظم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث مبارکہ کے مطابق اپنے دل کے اندر موت کی فکر کو بیٹھا لے، اس دنیا فانی سے کوچ کرنے کی بات کو بیٹھا لے، تو یقین مانو دوستو کسی بھی انسان سے پوری عمر کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا، یہ حیات، یہ زندگی فانی ہے۔ میں نہیں کہتا، زبان میری حرکت کر رہی ہے ضرور، آواز میرے جبڑوں کے بیچ سے نکل رہا ہے ضرور، لیکن ترجمانی میں کر رہا ہوں رب العالمین کی نازل کردہ اس کتاب قرآن پاک کی جو مسلمانوں کے زندگی کا نظام حیات ہے، جو مسلمانوں کے زندگی کا وصول ہے، جو مسلمانوں کے زندگی کا علاج و قانون ہے۔ دوستو، اگر کوئی انسان، اگر کوئی مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے کے بعد اس مقدس کتاب کا منکر ہو جائے تو وہ کافر ہوگا۔ اسی کتاب کی روشنی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو باور کرانا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے چند لمحات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین خالق کائنات نے جو موت اور سکرات موت کی منظر کشی کروائی ہے اپنے پیغمبر اعظم کے ذریعے اور اپنے کتاب قرآن پاک اور قرآن عظیم کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یہ موت جو ہماری نگاہوں کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، جسے ہم بھول بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس موت کے بارے میں فرماتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ او لوگو، اے موت کو بھولنے والے لوگو، تم کہیں بھی ہو، تم چاہے صحرا میں ہو، چاہے جنگل میں ہو، چاہے مضبوط قلعے کے اندر کیوں نہ بند ہو، موت تمہیں ہر حالت سے آ کے پکڑے گی، موت سے تمہیں چھٹکارا نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر پیغمبر اعظم، امام اعظم، قائد اعظم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة۔ یہ موت جو تمہارے ذہن سے نکل چکی ہے، جسے تم یہ سوچتے ہو کہ اس سے بھاگ کر کے ہم اپنے وجود کو بچا لیں گے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہیں مل کر کے رہے گی۔ لوگوں، اس سے تم بچ نہیں سکتے، موت کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ اجی بچا وہ نہیں جو محبوب کبریا تھا، وہ لوگوں بچا وہ نہیں جو امام الانبیاء تھا، وہ لوگوں بچا وہ نہیں جسے رب العالمین نے اپنے عرش پہ بلایا تھا، محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. اور موت کی سکرات جس کو لوگوں تم بھول چکے ہو، یہ موت کی سکرات سے، موت کی سختی سے، موت اور جاکنی کے عالم سے بچا وہ نہیں جس کے پاس وحی آیا کرتی تھی، جس کے پاس جبرائیل آیا کرتے تھے، جس کے پاس رب العالمین کے کلام آیا کرتے تھے. قرآن پاک وجاءت سکرۃ الموت بالحق ما كنت منه تحید. یہ موت کی سختی، یہ موت روح نکلتے وقت انسانوں کے جسم سے، اس کی پریشانی عام مسلمانوں کی، عام لوگوں کی، عام انسانوں کی مثال دوں تو خطاوار مثال دے رہا ہوں اس کی، مثال دے رہا ہوں اس کی جس کے پاس اللہ تبارک و تعالی پیغام بھیج چکا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے. اس نبی کی مثال دے رہا ہوں، اس پیغمبر کی مثال دے رہا ہوں جس کے صفات کے بارے میں خالق کائنات خود فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اس نبی کے سکرات موت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو اپنی زبان کو بغیر وحی کے آئے ہوئے حرکت میں نہیں لاتا. اور ہمارا اور آپ لوگوں کا تو سراپا وجود گناہوں سے لدا ہوا ہے. زمین کے جس خطے پہ ہم اپنا پیر رکھتے ہیں لوگوں، وہ زمین کانپ جاتی ہے، تھرا جاتی ہے. ہر سیکنڈ جھوٹ، ہر منٹ فریب، ہر گھڑی غداری، بے ایمانی اور ڈھکوسلا، ڈھونگ، ڈرامے بازی، شرک و بدعت، پیٹ کے معاملات، جیب کے معاملات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. دوستو، پیغمبر اعظم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جاکنی کا عالم ہے، جاکنی کا عالم ہے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاکنی کا عالم ہے. چادر اپنے چہرے پہ ڈال رہے ہیں، اتار رہے ہیں، ڈال رہے ہیں اپنے چہرے پہ چادر کو، اٹھا رہے ہیں. چہرے کے رنگ میں تبدیلی آتی جا رہی ہے اور کہتے جا رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات. اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، حقیقت میں موت سختیوں والی ہوتی ہے. یہ کلمات کس کی زبان سے نکل رہے ہیں؟ محبوب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کر دیے گئے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات خراب سے طرح خراب ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں روح قبض ہوتے وقت انسان کی آواز اس کے سینے اور گلے میں دب کر کے رہ جاتی ہے. لو دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں روح قبض ہونے سے پہلے اپنی ہونٹوں کو حرکت دیا. میں نے آپ کے منہ کے پاس اپنے کان کو کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، پیغمبر اعظم سرور کائنات امام الانبیاء فرما رہے تھے، آپ کی ہلکی سی آواز میرے کان کے اندر آئی. نبیوں کے ساتھ، اے رب العالمین، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میری روح نکلے اور جن کے ساتھ مجھے رکھا جائے وہ نبیوں کی جھرمٹ ہو، شہیدوں کی ہو، صدیقوں کی ہو. آواز کس کی ہلکی سی آ رہی تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوستو، اگر ایک انسان، خاص کر کے مسلمان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکرات موت کے اوپر نگاہ رکھے جو بے گناہ تھے تو شاید اس کے لیے کافی ہوگا. لیکن نہیں میرے دوستو، ایسا نہیں.
काफी नहीं होता इस दौर के मुसलमानों के लिए, काफी नहीं होता हमारे लिए नसीहत के लिए, गरचे हम पूरी की पूरे दीन की बात ही क्यों ना बतला दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बाकी के अंदर एक अंसारी के जनाजे के अंदर शिरकत फरमा है। कौन सी जगह? जन्नतुल बाकी जिसे हम लोग बोलते हैं, मदीना मनव्वरा की मस्जिद नबवी के करीब मुत्तसिल वो कब्रस्तान, वहां पे पैगंबर आजम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए। सहाबे किराम बयान करते हैं, हजरत बरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, बरा बिन आज़िब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग भी आपके पास आकर के बैठ गए। ऐसे बैठे लोगों कि जैसे हमारे सरों के ऊपर परिंदे बैठे हों, यानी हम हरकत नहीं कर रहे थे। और अल्लाह के रसूल के हाथ में नौइयत बतलाते हैं, लकड़ी का एक टुकड़ा था जिससे आप जमीन को खोद रहे थे। आपने थोड़ी देर के बाद अपना सर उठाया, आपने थोड़ी देर के बाद अपना सर उठाया और लोगों से फरमाया, लोगों कब्र की अजाब से पनाह मांगो। आपने 2 या 3 बार फरमाया। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाना शुरू करते हैं। यह हदीस जो मैं कहने जा रहा हूं ठीक कुरान पाक की उस आयत की तर्जुमानी है दोस्तों। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सैयदुर रसूल महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिन के मरने का, इस दुनिया से आखिरत की तरफ मुंतकिल होने का जब वक्त आता है, आसमान से रब्बुल आलमीन फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता है। कई फरिश्ते आते हैं, उनके हाथ में जन्नत का कफन होता है, उनके हाथ में जन्नत का कफन होता है और कफन के साथ और जन्नत से आगराज होते हैं जो आदमी के कफनाते वक्त जैसे काफूरिया और चीजें जो इस्तेमाल में आती हैं वो भी साथ में लाते हैं। उसके बाद आकर के आदमी की निगाह जहां तक पहुंचती है उतनी दूरी पे तमाम फरिश्ते बैठ जाते हैं। ये फरिश्ता जिसे रूह कब्ज करने की वकालत जिसके नाम पे लिख दी जाती है, जो मसूल होता है रूह कब्ज करने का, वो रूह कब्ज किए जाने वाले मरने वाले आदमी के सिरहाने आकर के बैठ जाता है। सिरहाना समझते हैं सर के पास। उसके बाद फरमाता है, ऐ तैयब रूह, ऐ पाकीज़ा रूह, पाकीज़ा जिस्म में रहने वाली, निकल आ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये रूह ऐसे निकलती है मोमिन मुवहिद शिर्क बिदात से पाक इंसान के जिस्म से, जैसे कि आप किसी पानी वाले बर्तन से किसी दूसरे बर्तन में पानी डाल रहे हैं। आसान से लफ्जों में ऐसे समझें। उसके बाद रूह निकल करके फरिश्ते के हाथ में आती है। आंख पलक झपकने का भी वक्त नहीं गुजरता है कि फौरन जन्नत से लाए हुए उस कफन के अंदर उस मोमिन की रूह को लपेटा जाता है और आसमान की तरफ फरिश्ते चढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकर के पहली आसमान पे पहुंचते हैं, दुनिया वाले आसमान पे पहुंचते हैं। सवाल किया जाता है कौन है, किसकी रूह है, नौइयत बताई जाती है। आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, एक दरवाजा खुलता, दूसरा खुलता, तीसरा खुलता, रब्बुल आलमीन के पास पहुंच जाता है। और इस बीच में फरिश्ते उसे अच्छा सा नाम देते हैं जो दुनिया में उसका नाम होता है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कहता है, ये मेरा महबूब बंदा है, वफादार बंदा है, मोती बंदा है, इसे लौटा दो इस रूए जमीन की तरफ जहां से मैंने इसे पैदा किया था, वहीं पे लौटाओ और उसी जगह से इसे मुझे फिर पैदा करना है। इस बीच में फरिश्ते रूह लेकर के आते हैं, फरिश्ते रूह लेकर के आते हैं और खानदान वाले, बेटा, बाप, बीवी मौजूद, बहन मौजूद, भाई बंद मौजूद, अइज़्ज़ा वक़ारिब मौजूद, गुस्ल देते हैं, कफन में लपेटते हैं। उसके बाद जनाजे को कंधे पे रखते हैं। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत मुबारक है बुखारी शरीफ के अंदर, अगर जनाजा
अगर जनाजा एक पाक इंसान का है, सच्चे मोमिन का है, तो जनाजे की लाश बोलती है, वो लाश, वो जिस्म बोलती है मुर्दा, कद्दिमूनी कद्दिमूनी, मुझे आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। यहां तक के खानदान वाले लेकर के जाकर के कहां रखते हैं दोस्तों? उस अंधेरी जगह पे रखा, सबको उसी जगह पे जाएगा जो जमीन का बिस्तरा है, जो कीड़े मकोड़ों का घर है, जो अंधेरी कोठरी है, चाहे वो मोमिन हो चाहे वो काफिर हो। लोग उसे दफन करके लौटते हैं, दफन करके लौटते हैं। अभी वो जूतों की आवाज सुन रहा होता है कि दो सवाल करने वाले आ जाते हैं। दो सवाल करने वाले पहुंचते हैं, पूछते हैं तेरा रब कौन है? तेरा रब कौन है? जवाब देते हैं रब्बी अल्लाह। मुर्दा रूह भी डालते हैं, माफ कीजिएगा, उसे उठा के बैठाते हैं, पूछते हैं तेरा रब कौन है? जवाब मिलता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। पूछते हैं तेरा नबी कौन था? जवाब मिलता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद पूछते हैं तेरा दीन इस्लाम। ये कब जवाब देगा और कौन देगा ये भी मालूम है। ये कौन जवाब देगा, कब देगा और कैसे देगा? जो मुवहिद होगा, शिर्क व बिदअत से पाक होगा, अल्लाह का फर्मा बरदार होगा, मोहम्मद की लाई हुई शरीयत का पाबंद होगा। ये नहीं आधी मोहम्मद की ले ले तो आधी अपने पीर बाबा की ले ले, तो थोड़ी सी अपने गांव के मुल्ला जी की ले ले। नहीं, लोगों जवाब वो दे लेगा जिसकी निगाह में अगर हुज्जत के काबिल कोई चीज इस्लाम में है और वो समझ रहा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के अक़वाल उसके सामने जहन्नम की खिड़की खोली जाती है। किसके सामने मालूम है? उस मोमिन बंदे के सामने। और वो मोमिन बंदा, उसे जहन्नम की खिड़की देख खोल करके दिखाई जाती है। देख, ये तेरा ठिकाना था, ये तेरी जगह थी, लेकिन तेरे रब ने इसके बदले में एक और खिड़की खोलते हैं। ये जन्नत की अल्लाह तबारक व तआला ने ये तुझे दे दी है, ये तेरा ठिकाना है। उसके बाद उसे सुला दिया जाता है। मुख्तसरन ये मौजू 5-6 घंटे बयान करने के लायक, लेकिन वक्त बहुत कम। उसे आराम के साथ सुला दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, जब किसी बदकार बुरे इंसान के मौत का वक्त आता है तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर फरमाता है, वलौ तरा यदि ज़ालिमून फी गमरातिल मौत वल मलाइकतु बासितू अयदीहिम उखरिजू अनफुसकुम अल-यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हून। जब किसी बदकार के रूह कब्ज करने का वक्त आता है, आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल होता है। वो फरिश्ते उतनी ही दूरी पे बैठते हैं जितनी दूर तक वो देख ले। उसके बाद जिसे रूह कब्ज करनी होती है, बड़े डेंजर भयानक शक्ल में उसके सिरहाने आकर के बैठता है। सिरहाने बैठने के बाद उसके जिस्म से रूह ऐसे निकालता है। कैसे? जैसे किसी ऊनी चद्दर को या ऊन को भिगो करके कांटे वाले दरख्तों के ऊपर डाल दिया जाए या कांटों पे डाल दिया जाए, तो भीगे हुए ऊन मालूम है क्या होता है? उन कांटों के अंदर ऐसे चिपक करके पकड़ लेता है कि जब उसे खींचा जाए तो कुछ ना कुछ ऊन और वो रुई उस चद्दर के हिस्से उस कांटे के अंदर फंस करके रह जाते हैं। इसी तरीके से बदकार और बुरे इंसान के जिस्म से
रूह निकाली जाती है, उसके जिस्म का अंग अंग, उसकी रग रग टूटती हुई नजर आती है। दोस्तों, उसके जिस्म से वो रूह निकाल ली जाती है बड़े सख्ती के साथ, बेदर्दी के साथ, और जहन्नम से अपने साथ लाए हुए कफन के अंदर और अगराज के अंदर फरिश्ते पलक झपकने का भी मौका नहीं देते, लपेटते हैं और आसमान की तरफ ले जाते हैं। पहले आसमान पे, आसमान नहीं खोला जाता, आसमान नहीं खोला जाता। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सैयदुल अंबिया फखरे मौजूदात इमामुल अंबिया फरमाते हैं, ऐसे आदमी के लिए ना तो आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और ना जन्नत में जगह मिलेगी। उसके बाद उस आदमी की रूह को लौटा दिया जाता है। अभी रूह लौट रही होती है, अभी रूह लौट रही होती है। उसके घर वाले, उसके आइज़ा व अकारिब, उसके औलाद जिनकी खातिर चोरियां करता था, उसकी वो औलाद जिन्हें आराम देने के लिए दुनिया की हर बदमाशियों से गुजर जाता था, उसके वो अहल व अयाल जिन्हें सुकून मयस्सर करने के लिए शरीयत इस्लामिया के हुदूद और बंधन को तोड़ जाता था, वो कफन के अंदर लपेट करके कंधे पे उठाते चलते हैं। वो लाश, ये बुखारी शरीफ की उसी हदीस का दूसरा टुकड़ा है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी, वो लाश जो एक बदकार और रब्बुल आलमीन के नाफरमान बंदे की होती है, वो बोल बैठती है, या वैलता, ओ बर्बादी, ए बर्बादी, कहां लेके जा रहे हो? नबी अकरम महबूब किबरिया की हदीस मुबारका है कि वो इतनी डेंजर और भयंकर आवाज में चीखता है कि उसकी चीख को इंसान, वो जिन्नात के अलावा हर कोई सुनते हैं। अगर इंसान सुन ले तो फौरन बेहोश होकर के गिर पड़े। ये आलम होता है उसके चीखो पुकार की। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना आमीन। उसके बाद उसे ले जाते और उसी अंधेरी कोठरी में बंद कर देते। अभी वो कुछ कदम चले हुए होते, दफन करके लौटने वाले लोग उनके जूतियों की आवाज सुन रहा होता है मुर्दा। फरिश्ते दाखिल होते हैं कब्र के अंदर, उससे सवाल करते, रूह डालते हैं, उठाते हैं, बैठाते हैं, बड़े भयानक चेहरों के अंदर आते, पूछते हैं तेरा रब कौन है? मन रब्बू का जवाब देता, हा हा ला अदरी, हाय अफसोस मुझे मालूम नहीं, हाय अफसोस मुझे मालूम नहीं। फिर पूछा जाता है नबी के बारे में, दीन के बारे में, हर बार वो यही कहता है, हा हा ला अदरी। अल्लाह के रसूल सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पाई जाती है मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर, जो कि सही इस्नादों के साथ है कि उसके कानों के बीच के अंदर बीच में एक ऐसा हथौड़ा मारा जाता है कि अगर उस हथौड़े को रूए जमीन के सबसे ऊंचे पहाड़ पे मार दिया जाए तो रेजा रेजा हो जाए, धूल बन जाए, जर्रों के अंदर वो पहाड़ तब्दील हो जाए। उसे मारा जाता है और वो रेजा रेजा हो जाता है। फिर उसे ठीक किया जाता है, उसे जन्नत की खिड़की खोल के दिखाई जाती है और बताया जाता है कि ये तेरा ठिकाना था। फिर जहन्नम की खिड़की खोल के दिखाई जाती है और कहा जाता है अब तेरा ठिकाना ये है, तेरे बुरे काम करने के नतीजे। दोस्तों, इस तरीके से दीनी भाइयों, एक इंसान जो अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान और फरमा बरदार बंदा होता है, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला की ये निज़ाम है, अल्लाह तबारक व तआला का ये वसूल है रूह निकालने का और कब्र के अंदर उसे आराम व तकलीफ देने का। और सकरात मौत, ये सकरात मौत
पैगंबर आजम पे जब करीब आई तो सामने आपके कटोरा था, एक प्याला था जिसके अंदर पानी रखा हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर आजम अपना हाथ उस प्याले के अंदर डालते थे और भिगो करके निकालते थे, अपने चेहरे को पोंछते थे। कौन? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किससे? अपने हाथ से। आज तो इस दौर में मुसलमानों की किताब को उठा करके देखा जाए तो वो जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनका अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद इस रूए जमीन पे आना बंद हो गया, सिर्फ एक बार आते हैं लैलतुल कद्र के अंदर। लेकिन मुसलमानों की गुमराह करने वाली किताबों के अंदर उठा करके अगर पढ़ो तो पता चलेगा फलाने पीर बाबा मरने वाले थे, जाकनी का आलम था, पानी तलब किया, जिब्राईल अमीन पानी का गिलास लेकर के आए और पिला करके चले गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह के जाकनी का आलम हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जाकनी का आलम हो, जिब्राईल पानी में हाथ डुबा करके मोहम्मद का चेहरा ना पोंछे। शाबे अबी तालिब में औलाद मोहम्मद भूख से चीख रहे हों कि उस घाटी के बाहर लोग आवाज सुन रहे हों, तो औलाद मोहम्मद की खुराक और पेट भरने के अगराज जिब्राईल ना लेकर के आए। उम्मत मोहम्मदिया का एक आदना आदमी जाकनी में अगर पानी मांगे तो जिब्राईल पानी लेकर के आ जाए। वो जिब्राईल जिनका आना इस दुनिया में मुनक़ता हो गया। और यही नहीं, वही आदमी दूसरे किस्से में एक आदमी तीमारदारी के लिए पहुंचता है, रोना शुरू कर देता है, हाय अफसोस साहब के चचाजाद भाई का इंतकाल हो गया। बड़े परहेजगार से बोलते हैं, नहीं रोने की क्या जरूरत है, मैं तो नफिल में मशगूल था, उन्होंने पानी मांगा, मैं पानी वक्त पे नहीं दे पाया, नफिल से फारिग हुआ, नमाज से 2 रकात सुन्नत से नफिल से फारिग हुआ, आपके खिदमत में पानी पेश किया। कहने लगे पानी तो मैं पी चुका, मैंने सवाल किया पानी आपने कैसे पिया, कहां से पिया? कहने लगे मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद अपना अबू बकर, उमर फारूक, उस्मान और अली के साथ आए थे, पिला करके गए। सहाबे किराम की जमात के साथ आए थे। गज़बे मौता में रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़े, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन के आला से आला फौज कमांडर और जंगजू प्यास से तड़प तड़प करके जान दे देते हैं, न जिब्राईल पानी लाते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह जिंदा है मदीना से भी नहीं पहुंचाते हैं। मरने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन वलियों को पानी पिलाते। अजीब बात। और ये बताऊंगा आखिर में कि कौन सी किताब की गुमराह करने वाली ये बातें हैं, ताकि आप लोगों को इत्मीनान हो जाए और अपने वजूद का, अपने अकीदे का और अपने आप की इस्लाह आप लोग कर लें। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और सकराते मौत, अज़ाबे कब्र की ये चंद बातें और कुरान पाक की चंद आयतें आप लोगों के सामने मैंने जो पढ़ी थी, ये उसके फवाइद व तराजिम और तफसीर थी। दोस्तों, दुनिया यही खत्म नहीं होती। सुबह शाम मुत्तकी को, परहेजगार को जन्नत की तरफ से उसे आराम के नेमतें दी जाती हैं और जहन्नमी को अजाब की तकलीफें दी जाती हैं। ऐसे ऐसे वक्त पहुंच जाता है, कहाँ वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी अला रब्बिहिम यंसिलून। मामला कहाँ पहुंचता है
یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. کہاں معاملہ پہنچتا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها. کہاں معاملہ پہنچتا ہے؟ کلا اذا دکت الارض دکا دکا. کہاں معاملہ پہنچتا ہے؟ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً ولا كبيرة إلا أحصاها ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. معاملہ کہاں پہنچتا ہے؟ معاملہ وہاں پہنچتا ہے یوم القیامت یطوی اللہ عز وجل السماوات یوم القیامت. یوم القیامت بیدہ یوم القیامت ثم یاخذہن بیدہ الیمنی ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. دوستو معاملہ وہاں پہنچتا ہے جب رب العالمین خالق کائنات مالک عالم احکم الحاکمین تمہیں اور مجھے وجود میں لانے والا آخری بار سور پھونکوا کر کے قبروں کے اندر دفن کیے ہوئے مردوں کو اٹھوائے گا اور محشر کے میدان کی طرف سے اکٹھا کرے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت عراۃ حفاۃ غرلا. قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین انسانوں کو اکٹھا کرے گا بغیر کپڑے کے، ننگے بدن ننگے پاؤں، بغیر ختنہ کیے ہوئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول پیغمبر اعظم سرکار دو عالم اس وقت تو ہر مرد ہر عورت کی طرف دیکھ رہا ہوگا، ہر کوئی مرد ہر عورت کی طرف دیکھ رہا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ، اس دن دیکھنے دکھانے سے زیادہ معاملہ سخت ہوگا، کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن معاملہ یوں ہوگا کہ آدمی سے گھٹنے سے لے کر کے ٹانگ سے لے کر کے سینے تک کانوں تک منہ تک پسینہ پسینہ ہوگا، اور انسان کے پسینوں سے زمین 70 ہاتھ تک تر ہو چکی ہوگی، نیچے پھیل کر کے نہیں. انسان جس سرزمین پہ کھڑا ہوگا اس سرزمین کے نیچے 70 ہاتھ تک انسان کے بدن سے پسینے نکل کر کے زمین کو بھگو چکے ہوں گے. اور دوستو وہ دن ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی آدم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہوگا، رب العالمین آدم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہوگا او آدم علیہ السلام جواب دے رہے ہوں گے. یہ آدم کون ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ کون ہے آدم؟ نہیں معلوم ہے؟ یہ آدم وہ ہے جو انسانی وجود، جن کے ذریعے انسانیت کا وجود ہوا. یہ ہمارے اور آپ لوگوں کے باپ و دادا ہیں.
आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनसे रब्बुल आलमीन क्या फरमा रहा होगा लोगों? कह रहा को आदम, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे होंगे लब्बैक सादिक, लब्बैक सादिक, वो खैरुन फी यदैक, हाजिर हूँ रब्बुल आलमीन, हाजिर हूँ खालिक कायनात, ऐ मालिक आलम, ताबेदार हूँ, पहुंच चुका हूँ। पहुंचे हुए होंगे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला एक बाप से कह रहा होगा लोगों, एक बाप से अल्लाह तबारक व तआला कह रहा होगा, ऐ आदम, निकाल जन्नत की जहन्नम के गरोह को, ओ खुद बासल नार, ऐ आदम, निकाल अपनी औलाद में से जहन्नमियों को निकाल, ऐ आदम निकाल अपनी औलाद में से जहन्नमियों को। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे कितनों को निकालूं रब्बुल आलमीन, कितने को निकालूं खालिक कायनात? अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा 1000 में से 999 को जहन्नमियों की गरोह में डाल निकाल करके, हर 1000 में 999 जहन्नमी, एक जन्नती बाप अपने दिल पे पत्थर रख करके निकाल रहा होगा, छटाई कर रहा होगा जहन्नमियों को। 1000 में से एक जन्नती होगा। कहाँ जाओगे लोगों? जिस दिन यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, माँ बेटे के काम नहीं आएगी। जिसने अपने पेट में रखा था, बाप बेटे के काम नहीं आएगा। बेटा जिसने दूध पिया था, कोख में 9 महीने रहा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब्बुल आलमीन का यह हुक्म जब पूरे लोग सुनेंगे, उस दिन बच्चे बुढ़े हो जाएंगे, औरतों के पेट से हमल गिर जाएगा। क्या बनेगा दोस्तों? कहां जाओगी? हम और आप तो, और आदम की शख्सियत, नूह की शख्सियत, मूसा की, इब्राहिम की, इस्माइल की, ईसा की, सबकी जात कांप रही होगी उस दिन। वजूद उनका कांप रहा होगा, नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। पैगंबर आजम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत के लिए खड़े होंगे और आखिर में वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, जहन्नम को लाया जाएगा, जन्नत को लाया जाएगा। जहन्नम को 70,000 लगामों के साथ, जंजीरों के साथ, एक एक जंजीर को 70,000 फरिश्ते मिलकर के खींच रहे होंगे और मैदान में ला करके रखा जाएगा। उसके बाद वक्त खत्म हो चुका है, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे और मौत को ला करके जन्नत व जहन्नम के बीच में ज़बह कर दिया जाएगा। उसके बाद जन्नती हमेशा जन्नत में रहेंगे और जहन्नमी हमेशा जहन्नम के अंदर रहेंगे। इस बीच में बहुत सी बातें छूट गईं जो नसीहतों से भरी थीं, लेकिन वसूल सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसका ख्याल करते हुए मैं और शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। और रब्बुल आलमीन से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला खालिक कायनात मालिक आलम तमाम हाजिरीन मजलिस को अल्लाह तबारक व तआला हमेशा खुशहाल रखे और हर जायज़ खुशी पूरी करे और कब्र के अज़ाब से, जहन्नम के अज़ाब से महफूज रखे। बहुत सी बातें ऐसी रह गई थीं जो ख़ास अक़ीदों से इस बीच में आने वाली थी, लेकिन मैं नहीं बता पाया। बहरहाल वो जो किस्सा मैंने आप लोगों के सामने किया था, बयान किया था, वो फ़ज़ाइल आमाल, फ़ज़ाइल दरूद, फ़ज़ाइल आमाल के एक शोबे में से है। और ये किताब बिल हकीकत बड़े ही अजीबो गरीब किताब है। मैं एक मुबल्लिग, मैं खुद तबलीग करता हूँ, तबलीग का मुखालिफ नहीं, मुबल्लिग हूँ सिर्फ उन्हीं बातों का जो अल्लाह की किताब और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सहीहा से साबित। यूं तो
اسلام کو جب 250 سال گزر گئے تو یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے نام بدل بدل کر کے، بعضوں کی تو ایسی باتیں ہیں مرتے وقت کہ مسلمان کہاں تک صحیح حدیثیں چھانٹے گا۔ میں نے خود اکیلے 50 ہزار حدیثیں اپنے طرف سے گھڑ کر کے بیان کر دی۔ تو یہ کتاب جو فضائل اعمال ہے، کوئی دشمنی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، یہاں اصلاح کی بات ہو رہی ہے اور رب العالمین کے گھر میں ہو رہی ہے۔ دوستو، بڑے عجیب گمراہ کن کتاب ہے جو نصیحتوں سے بھری تھی، لیکن وصول سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، جس کا خیال کرتے ہوئے میں اور شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا، اور رب العالمین سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات مالک عالم تمام حاضرین مجلس کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ خوشحال رکھے اور ہر جائز خوشی پوری کرے، اور قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ بہت سی باتیں ایسی رہ گئی تھیں جو خاص عقیدوں سے اس بیچ میں آنے والی تھی، لیکن میں نہیں بتا پایا۔ بہرحال وہ جو قصہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا تھا، بیان کیا تھا، وہ فضائل اعمال، فضائل درود، فضائل اعمال کے ایک شعبے میں سے ہے، اور یہ کتاب بالحقیقت بڑے ہی عجیب و غریب کتاب ہے۔ میں ایک مبلغ ہوں، میں خود تبلیغ کرتا ہوں، تبلیغ کا مخالف نہیں، مبلغ ہوں صرف انہی باتوں کا جو اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے ثابت۔ یوں تو اسلام کو جب 250 سال گزر گئے تو یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے نام بدل بدل کر کے، بعضوں کی تو ایسی باتیں ہیں مرتے وقت کہ مسلمان کہاں تک صحیح حدیثیں چھانٹے گا۔ میں نے خود اکیلے 50 ہزار حدیثیں اپنے طرف سے گھڑ کر کے بیان کر دی۔ تو یہ کتاب جو فضائل اعمال ہے، کوئی دشمنی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، یہاں اصلاح کی بات ہو رہی ہے اور رب العالمین کے گھر میں ہو رہی ہے۔ دوستو، بڑے عجیب گمراہ کن کتاب ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کہہ کر کے رخصت ہوں گا، اگر آپ لوگوں سے اجازت مل جائے 3 یا 4 منٹ کی۔ مقام محمودہ صحیح عقیدے والوں کی اور صحیح قرآن کی تفسیر میں اور احادیث نبویہ، صحیح بخاری مسلم اور جتنی صحائح ستہ کی صحیح حدیثیں ہیں، سب میں یہی بات پائی جاتی ہے کہ مقام محمودہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں سجدے میں گریں گے اپنی امت کی شفاعت کرانے کے لیے۔ شیخ بھی حضرات موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی، آپ لوگوں کی عمر لمبی کرے، ہم سے زیادہ علم والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سفارش قبول فرمائے گا، یہی مقام محمودہ۔ لیکن فضائل اعمال کی فضائل درود کے حصے میں اٹھا کر کے دیکھو، مقام محمودہ کے معنی لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش سے اترے گا اور عرش کی کرسی کو محمد کے حوالے کرے گا۔ معاذ اللہ، اللہ کے عرش کی کرسی پہ محمد قیامت کے دن بیٹھے گا۔ قبر پرستوں نے ہندوستان کی قصص الانبیاء میں تو لکھا تھا معراج کے وقت کہ اے محمد، اپنے لپٹے ہوئے جوتے کی دھول کے ساتھ اگر میرے عرش پہ تو چلا آئے تو میرے عرش کی زینت بڑھ جائے گی۔ تو دیوبندیوں نے، حنفی علماؤں نے کہا تھا یہ قبر پرست مشرک ہیں، یہ کافر ہیں، اور خود ان کی کتاب میں پایا جا رہا ہے۔ انہوں نے تو جوتے کی دھول سے زینت بڑھانے کی بات کی تھی، انہوں نے تو قیامت کے دن اللہ کی کرسی کو چھین کر کے محمد کے حوالے کرنا چاہا۔ لوگوں، اصلاح کرو، ورنہ ایک بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی کہہ دو تمہارے برباد ہونے والے اعمالوں کے بارے میں خبر نہ دے دوں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ لوگ جو اپنی دنیائی زندگی میں کوشش کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ سے آگے بڑھ کر کے، اور وہ سمجھتے ہیں
کہ ہم نے بڑا اچھا کیا، بڑے بھاری تیر مار دیا، تیجے 40ویں چہلم، مہینے میں 4 دن، سال میں 40 دن اور عمر میں 4 مہینے بڑے اچھے ہم نے کر لیے، سب بیکار۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر کے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے سے آگے بڑھ کر کے اگر کوئی بھی کام کرو گے تو یہ نہ سمجھو کہ اچھا کیا، سب عمل برباد اور سارے اعمال پہ پانی پھر جائے گا۔ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت دے اور صحیح راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ انشاءاللہ کبھی زندگی رہی اور ان مہربان بھائیوں کا اگر تعاون رہا تو پھر حاضر خدمت ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ دوستو اور بھائیوں، اللہ کی توفیق سے حسب وعدہ آپ لوگوں کی فرمائش پر یہ ہفتہ صرف سوال و جواب کے لیے خاص کیا گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس مجلس میں انشاءاللہ تعالی جہاں تک میری معلومات ہوگی میں کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سوالات کا جواب دوں۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ جو بات مجھے معلوم ہوگی وہ میں انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچاؤں گا، اور جو بات نہیں معلوم ہوگی اس کے لیے میں معذرت طلب کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا، سلف کا، صحابہ کا، ائمہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جو جانتے تھے وہ بتلاتے تھے، جو نہیں جانتے تھے وہ کہہ دیا کرتے تھے مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو اس میں کوئی عار کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک علم ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے سینکڑوں سوالات پوچھے گئے، جس میں سے انہوں نے صرف 4 سوالات کے جوابات دیے، صرف 4 سوالات کے جوابات دیے، اور جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ رو رہے تھے، تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ امام دار الہجرہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کرنے کی توفیق بخشی اور آپ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہ کر دین کی خدمت کرتے رہے، اب اللہ نے چاہا تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، کیا وجہ ہے آپ کے رونے کی؟ آخری وقت ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو امام دار الہجرہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بہت سارے سوالات پوچھے گئے، تقریباً ایک دفعہ سینکڑوں سوالات پوچھے گئے، لیکن میں نے ان سب کے جوابات میں نے نہ دیے، البتہ میں نے ان میں سے 4 سوالات کے جوابات دیے۔ میں ان 4 سوالوں کے جوابات کے بارے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر وہ غلط ہوں گے تو کل اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے غلط جواب کیوں دیا، تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ
یہ امانت ہے، یہ دین ایک امانت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونپی ہے، ان کے ذریعے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اس طرح سے ہم تک یہ امانت آ رہی ہے۔ اس امانت کو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے اسی طرح پہنچانا یہ ہم سب کا فرض ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی سوال کیا گیا، کوئی عالم ہے، مولوی ہے یا مفتی صاحب ہیں، اگر اس نے جوابات نہ دیے تو اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا کم علم آدمی ہے، چھوٹا ہے، اس کو علم نہیں، اور اسے حقیر سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کے علماء اکثر و بیشتر لوگ نہ جانتے ہوئے بھی اپنی مولویاں باشد کی چپ نہ شود والا مسئلہ اپنی راگ الاپتے رہتے ہیں کہ تاکہ عوام الناس لوگ ہمیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ جاہل ہے، ہمیں بہت بڑا عالم سمجھیں، بہت بڑا مفتی سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس ریاکاری سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ آئیے قصہ مختصر، میں نہایت ہی مختصر طور پر آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے چند سوالات آئے ہیں، اور ظاہر ہے سوالات تو بہت ہیں، لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا کہ میں ان کے جوابات دوں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک سوال ہے، برادرم نے سوال کیا ہے کہ کیا جنات عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، جنات جو ہے عورتوں سے، اب یہ عورتیں دیکھیں دو طرح کی ہیں، جناتوں کی عورتیں ہوتی ہیں اور انسانوں کی عورتیں ہوتی ہیں۔ تو جناتی عورتیں جو ہوتی ہیں شادی کیا کرتی ہیں وہ، بلکہ وہ اگر جنات کی عورت ہے تو وہ کیا کہتے ہیں مرد کو پکڑتی ہیں، اور اگر جنات مرد ہیں تو وہ انسانوں کی عورتوں کو پکڑتے ہیں، اور اس طرح سے شریر قسم کے، بدماش قسم کے ہوتے ہیں۔ اور میں نے مثال کے ذریعے آپ کو پچھلے لیکچروں میں بتلایا ہے کہ کس طرح سے وہ تنگ کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، بدکاری بھی کرتے ہیں خوابوں میں، اور وہ مردوں کی شکل میں انسانی عورتوں کے پاس آتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے ہم بستری کرتے ہیں۔ وہ اب وہ خواب ہوتا ہے، عورت یہ سمجھتی ہے کہ احتلام ہوا ہے۔ اسی طرح سے جنات عورتیں مردوں کے پاس آتی ہیں، جیسے آدمی کو نائٹ فال ہوتا ہے، خواب ہوتا ہے، تو وہ خواب میں، نیند میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ حسین اور خوبصورت عورت ہے، اس کے ساتھ سویا ہوا ہے، اس کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے، اور اس کو احتلام ہو جاتا ہے۔ تو وہ در حقیقت وہ جنات ہوتی ہیں جو اس طرح سے مردوں کو تنگ کرتی ہیں اور ان سے اپنا فائدہ حاصل کرتی ہیں، وہ لذت اٹھاتی ہیں۔ تو یہ تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، لیکن جن کو پکڑے رہتے ہیں وہ لوگ، جن کے اوپر وہ عاشق رہتے ہیں، وہ ان کو اس طرح سے تنگ کرتے ہیں۔ تو یہ ہے، البتہ انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی جنات عورت سے شادی کرے، اور یہ ممکن بھی ذرا مشکل ہے، ممکن ناممکن تو نہیں، تب رہا مشکل ہے۔ سوال، کیا جنات اصلی صورت میں نظر آتے ہیں؟ جنات اپنی اصلی صورت میں نظر نہیں آتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جنات اپنی اصلی صورت میں نظر نہیں آتے ہیں، تب رہا انبیاء علیہم السلام نے دیکھا ہو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو یاد ہوگی کہ میں نے بتلایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات صحابہ نے گم پایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وادیوں میں، پہاڑوں میں اور مکے کی مختلف جگہوں میں ڈھونڈا، تلاش کیا، صحابہ نے نہیں پایا۔ صبح جب ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرا کی طرف سے چلے آ رہے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ رات بڑی ہی بری رات گزاری، کیونکہ آپ ہمیں موجود نہیں تھے، کہاں تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ جنات لوگ آئے تھے جنہیں میں دین سکھلانے کے لیے گیا تھا، انہوں کو قرآن پڑھانے کے لیے گیا تھا۔ پھر صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کے گئے، اور ہم نے وہ جگہ دیکھی جہاں آگ وغیرہ جلی تھی، اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی تھی۔
تو ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اصلی صورت میں آئے ہوں، لیکن عام طور پر ان جنات جو ہے اپنی اصلی شکل میں نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کسی نے نہیں دیکھا ہے ان کو، بلکہ اصل میں یہ ہوا یا آگ یا اس طرح ہوتے ہیں، اور یہ مختلف شکلوں میں، انسان کی شکل میں. خود انسان جو آپ کے نزدیک معروف ہے، مشہور ہے، جس کو آپ پہچانتے ہیں، کبھی کبھی اس کی شکل میں آپ کے پاس آتے ہیں. شیاطین کبھی کبھی اس کی شکل میں آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں یہ ہمارا دوست ہے، آیا ہے، اور اس طرح سے آپ کو گمراہ کرتا ہے اور غلط راہوں پہ ڈالتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن کریم میں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. اس خناس کے شر سے ہم اللہ کے ذریعے پناہ چاہتے ہیں. شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنتی والناس، وہ انسانوں میں سے ہوں خناس یا جناتوں میں سے ہوں. تو جناتوں میں سے بھی خناس ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی خناس ہوتے ہیں. آپ کو سیدھی راہ سے ہٹا کے غلط راہوں پہ لے جاتے ہیں. آپ کو دین سیکھ رہے ہیں، ارے چلو کہاں جا رہے ہو دین سیکھنے، چلو آج چلتے ہیں، ویڈیو لگی ہے، آج میں فلانی پکچر لایا ہوں، ڈھکانی فلم لایا ہوں، بڑی نئی فلم ہے، چلو وہاں دیکھتے ہیں. اب آپ قرآن پڑھنے آ رہے تھے، راستے سے آپ کو اس نے دوسری طرف کر لیا. تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی شکل و صورت میں بھی شیاطین، یہ جن آتے ہیں اور آدمی کو گمراہ کرتے ہیں. اگر جنات سے بات کرنا ہو تو کیا کیا جائے؟ ماشاءاللہ بھائی میرے، جنات سے اللہ توفیق نہ دے کہ آپ جنات سے ملاقات کریں، شیاطین سے ملاقات کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان جو ہے یہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تتمنوا لقاء العدو، اے لوگو دشمن سے ملاقات کرنے کی تمنا نہ کرو. تو دشمن سے ملاقات کرنے کی تمنا ہرگز نہ کریں کہ ہمیں جنات سے ملاقات کرنے کا وہ ملے اور ہم اس سے بات چیت کریں. اللہ توفیق نہ دے کہ اس سے گفتگو یا آپ کی بات چیت ہو. البتہ آپ کی بات چیت سے جنات فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ ہال جہاں آپ بیٹھے ہیں، عین ممکن ہے کہ اس کے اندر بھی جنات رہتے ہیں، وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں آپ کے درمیان رہ کر کے، آپ ان کو نہیں جانتے ہیں، نہیں پہچانتے ہیں. سوال، ایک سوال ہے، بھائی نے لکھا ہے کہ شاہد ہونے والوں کو اور شیطان لگنے والوں کو، میرا خیال ہے کہ جنہیں شیطان لگتے ہیں ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ شیطان لگنے والوں کو لوگ درگاہوں میں لے کر جاتے ہیں، رکھتے ہیں، اور وہاں پر حاضری بھی آتی ہے، جیسے پاگل پن کے دورے وغیرہ، اور کچھ یا تقریباً لوگوں کو ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. یہ کہاں تک بات صحیح ہے؟ سوال بڑا پیارا ہے اور بڑا اچھا ہے کہ اصل میں دیکھیں شیطان کا کام کیا ہے. میں نے بتلایا بھی ہے، لیکن بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح سے، چنانچہ علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر، ان کی کتاب ہے کتاب التفسیر، سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شیطان کی سب سے پہلی کوشش اور سب سے پہلا حملہ جو ہوتا ہے وہ انسان کے ایمان پر ہوتا ہے، انسان کے عقیدے پر ہوتا ہے، کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس بندے کو کس طرح سے گمراہ کر دیں، مرتد بنا دیں، مشرک بنا دیں، اور یا کافر بنا دیں. دیکھیں کافر اور مشرک میں فرق ہے، آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں. کافر اور مشرک میں فرق ہے. کافر اسے کہتے ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والا ہو، اور مشرک اسے کہتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، تو پھر شرک کس کے ساتھ کرے گا؟ وہ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر کوئی شخص اللہ کا انکار کرتا ہے تو بات تو ختم ہو گئی. مثلا آپ ہیں، ہمارے دوست ہیں، میں آپ کی دوستی کا انکار کرتا ہوں کہ وہ میرے دوست نہیں ہیں، میں نہیں مانتا، اور پھر کوئی کہے کہ ربانی صاحب فلانے کے پارٹنر ہیں
فلانے کے شریک ہیں، تو یہ بیوقوفی والی بات ہے کہ نہیں؟ بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں وہ ہمارے دشمن، ہم ان کو جانتے بھی نہیں، پھر کیسے وہ پارٹنر ہو سکتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کافر اور مشرک میں فرق ہے. کافر وہ ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہی نہ ہو، انکار کرے وہ. لیکن جو مشرک ہے، اچھا پھر وہ کافر کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. قیامت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، آخرت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، جنت و دوزخ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. یعنی جو اللہ تبارک و تعالی کے دین کا مذاق اڑائے، اللہ کے نبیوں کا انکار کرے، کتابوں کا انکار کرے، ملائکہ کا انکار کرے، اسے مشرک نہیں کہیں گے، اسے کافر کہیں گے. لیکن سب کچھ مانتا ہے، قیامت مانتا ہے، آخرت مانتا ہے، جنت مانتا ہے، دوزخ مانتا ہے، اللہ کو عالم الغیب بھی مانتا ہے، مشکل کشا بھی مانتا ہے، حاجت روا بھی مانتا ہے، نبیوں کے اوپر ایمان رکھتا ہے، قرآن کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہے، فرشتوں کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہے، اسلام کے 5 ارکان کو وہ تسلیم کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ، سب کچھ ماننے کے ساتھ ساتھ، وہ کچھ ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے شرک لازم آتا ہے، ایسے اعمال کرتا ہے جو شرکیہ اعمال ہیں، اور ان کا فیصلہ قرآن اور حدیث کرتے ہیں. ایک انسان کا عمل شرکیہ کب ہوگا؟ جب قرآن اور حدیث اس کے اوپر شاہد ہوں گے. مثال کے طور پر اللہ وحدہ لا شریک کو عالم الغیب مانتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کو بارش اتارنے والا، مارنے والا، جلانے والا سب کچھ مانتا ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ فلانے استھان پہ جاؤ اور وہاں جو کچھ بھی کہو، وہ بت جو ہے تمہاری باتوں کو سنتے ہیں، فریادوں کو سنتے ہیں، ان سے جو کچھ طلب کرو وہ تمہیں دیتے ہیں. تو ایسے آدمی کو کیا کہیں گے؟ ایسے آدمی کو مشرک کہیں گے. اسی طرح سے وہ کسی درگاہ کے اوپر لے جا کے، بھئی یہ درگاہ ہے، یہ بابا سب کچھ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سب کی فریادیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جھولیاں بھر بھر کے دیتے ہیں، سب یہ شرک ہے سراسر. حالانکہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، لیکن وہ مشرک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے اعمال کرتا ہے جس سے شرک لازم آتا ہے، جس سے شرک لازم آتا ہے. تو شیطان کا سب سے پہلا حملہ انسان کے ایمان اور عقیدے پہ ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس آدمی کو مشرک بنا دیں، اس آدمی کو بدعتی بنا دیں، اس آدمی کو مرتد کر دیں، اس آدمی کو کسی لغو کام میں المہم، یعنی سب سے پہلے ایمان کے اوپر حملہ ہوتا ہے. تو جن لوگوں کو جنات پکڑتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے، اور اس بات کو آپ کا تجربہ بھی ہوگا، بلکہ میرا تو اپنا تجربہ ہے، ذاتی تجربہ ہے، چونکہ میں اپنے زمانے جاہلیت میں، جب میں بدعتی تھا، مشرک تھا، قبر پرست تھا، درگاہی تھا، ہے نا، بریلوی تھا، رضا خانی تھا، جو بھی کہہ لیں، بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دیا. تو جب میں اس وقت تھا تو اس وقت مزاروں کے اوپر کثرت ہوتی تھی عورتوں کی، مردوں کی، اور وہاں پر ہم لوگ جنات چھڑانے کا بھی مزار کے اوپر کام کرتے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں اگربتیاں، وہ سب بتا چکا ہوں میں آپ لوگوں کو، کرتا تھا میں. تو بلکہ بعض جنات تو یہ کہتے تھے چلا کے، جل گئے جل گئے جل گئے بابا، جل گئے بابا، جل گئے 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 بابا، مر گئے بابا، چھوڑ دو بابا، چھوڑ دو، یا بابا چھوڑ دو، ہم چلے جائیں گے. یہ اس طرح کی آوازیں نکالتے تھے. بعض کچھ سرکش قسم کے ہوتے تھے، سرکش قسم کے، تو وہ کہتے تھے ہم یہاں نہیں صحیح ہوں گے، ہمیں فلانے درگاہ پہ لے چلو، فلانے بابا کے مزار پہ لے جاؤ، بہرائچ شریف لے کو، غازی بابا کے پیر بابا کے، غازی بابا کے مزار پہ لے کے چلو، وہاں ہم صحیح ہوں گے. بعض گھروں ہی میں سے چلاتے تھے ہم یہاں نہیں صحیح ہوں گے، ہم کو فلانی درگاہ پہ لے چلو، فلانی. کیوں؟ آخرکار معلوم ہے آپ کو، ہر آدمی یہ بات جانتا ہے کہ شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے وہ اس کے ایمان اور عقیدے پہ ہوتا ہے، اور وہ شیطان مجبور کرتا ہے اس کے گھر والوں کو کہ وہ کسی بھی طرح سے اس گھر سے نکل کے کسی درگاہ پہ، کسی شیطان کو آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ وہ کہے مجھے مسجد کے اندر لے چلو. نہ سنا ہے آپ نے کبھی؟ میں نے تو آج تک نہیں سنا. کسی شیطان نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. کہے گا وہ؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مسجد اللہ کے گھر ہیں، مساجد اللہ کے گھر ہیں. وہ وہاں شیطان کہاں آپ کی رہنمائی کر رہا ہے؟ درگاہوں پہ. کیوں؟ وہ اسی کا اڈا ہے، وہ اس کا اڈا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کو مجبور کرے، اور مجبور کر کے آپ کو درگاہ تک پہنچائے. اب جب آپ درگاہ پہ پہنچ گئے تو ظاہر ہے سب سے بڑا برا کام تو آپ نے یہ کیا کہ آپ درگاہ کی زیارت کے لیے گئے. دوسرے، آپ وہاں جا کے فریاد کریں گے، وہاں وہ حاضری آئے گی، وہ ناچے گا، کودے گا، خوش ہوگا. اب ناچنا کودنا اس کا جو ہے
انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے اس کے اوپر سواری آ گئی، حالانکہ وہ ناچتا کودتا کیوں ہے معلوم ہے؟ وہ خوشی میں ناچتا کودتا ہے کہ دیکھو ہم اس کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے کس طرح سے یہاں پہ لائیں۔ کوئی بندے مومن ہوگا، موحد ہوگا، توحید و سنت کا جاننے والا ہوگا، وہ مرنا گوارا کرے گا، لیکن کبھی بھی اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ وہ شرک نہیں کرے گا۔ شیطان کے جو ناجائز اور شرکیہ مطالبات ہیں وہ کبھی بھی ان مطالبات کو پورا نہیں کرے۔ شیطان نے کہا ایک مرغا ذبح کرو، فلانے ویرانے میں ڈال دو، اگر وہ موحد ہوگا وہ کہے گا میں کچھ نہیں کرتا اللہ کے سوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت علی کی روایت، کہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس آدمی کے اوپر جو اللہ کے سوا غیروں کے لیے، غیر کی خوشی کے لیے، رضا کے لیے اور اس کے نام پر کوئی چیز ذبح کرتا ہے کسی ذبیحے کو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ جو درگاہوں پر جاتے ہیں، بھائی نے سوال کیا ہے، وہاں حاضری آتی ہے، بے شک آتی ہے، حاضری وہاں آتی ہے۔ کیوں؟ وہ شیطان کا اڈا ہے، شیطان وہاں نہیں حاضر ہوگا تو کہاں حاضر ہوگا؟ تھوڑی دیر وہ مخول کرتا ہے، تھوڑی دیر وہ آپ کو ایش پیش دیتا ہے، حاضر نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے دل میں یہ عقیدہ بٹھانے کے لیے دیکھ بابا کتنی شکتی، کتنے پاور اور کتنی طاقت والے ہیں کہ مجھ جیسا سرکش شیطان بھی کھینچ کے بابا کے پاس چلا آیا۔ اب میں یہاں سے جاؤں گا، صحیح ہو جاؤں گا اور پھر میں یہاں سے جل جاؤں گا۔ اب آپ کا ایمان اور عقیدہ وہیں خراب ہو گیا، وہیں آپ کے ایمان اور عقیدے کا سودا کر دیا، اس نے لوٹ لیا اور آپ برباد ہو گئے، اپنا ایمان اور عقیدہ بیچ دیا آپ نے، غداری کی آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ، آپ نے ایمان کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں بے وفائی کی اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ۔ تو یہ جو حاضری ہوتی ہے یہ اسی لیے ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس چیز میں آپ کا فائدہ یا بھلا ہو وہ چیز آپ کے لیے حلال بھی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب ہیں، جوئے ہیں، اس میں منافع بہت ہے، اس میں فائدہ بہت ہے، لیکن ان دونوں میں فائدے سے زیادہ آدمی کے اوپر گناہ ہے۔ آدمی جوا کھیلتا ہے، اس میں فائدہ ہوتا ہے اس کو، بھائی کچھ نہیں، پھٹو فقیر ہے لیکن جوا کھیلا، کروڑ پتی بن گیا۔ وہ پھٹو فقیر ہے، 2 روپے کا لاٹری ٹکٹ خریدا، دوسرے دن ڈرا ہوا اور دوسرے دن رزلٹ نکلا اور جناب علی وہ لکھپتی بن گیا۔ پھٹو فقیر، فائدہ ہوا تو کیا وہ حلال ہے ہمارے لیے؟ ہرگز نہیں، وہ حرام ہے۔ سمجھ رہے؟ تو کوئی ضرور نہیں۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے درگاہوں پر جنات جا کے چھوٹتے ہیں، اسی طرح ہندوؤں کے استھانوں کے اوپر بھی جنات جا کے چھوٹتے ہیں۔ آپ راجستھان، ہریانہ اور اپنے یو پی اور دوسرے جگہوں پہ جہاں جہاں آپ رہتے ہیں، آپ وہاں دیکھیں مندروں کے اوپر جا کے ہندوؤں کی عورتیں وہاں جھومتی ہیں، وہاں ان کو جنات آتے ہیں، وہ باجے بجا کے، برتن بجا کے، گھنٹی ٹن 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 کر کے، سندور لگا کے، مورچھل لگا کے، مختلف قسم کے حرکات کر کر کے اس جنات کو جلاتے ہیں، اس جنات کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا مطلب وہ تمام سب چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں؟ کیا مطلب وہاں پہ بھی جنات حاضر ہوتے ہیں تو وہ صحیح اور جائز ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ تمام سب طریقے حرام ہیں اور بالکل باطل ہیں، خرافات ہیں، چاہے وہ مزارات کے ہوں اور چاہے وہ استھانوں پر دیوی دیوتاؤں یا کسی پیڑ یا